اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ بتائیں سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا
اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟
11 مرتبہ। سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے، ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟
جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال ہے کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب ہے سورج۔ گھر میں کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرنے سے وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے اگر انسان زمان و مکان کا خیال رکھے، یعنی کہ زمان و مکان کی قید ہو، ایک ہی زمانہ ایک ہی مکان، یعنی کہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری میں زمان و مکان کی قید پر پورا نہیں اتر سکتا تو کوئی حرج نہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ہی پہر میں، فجر کے بعد ہے یا ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد ہے، جو بھی وقت مقرر کیا جائے تو کوئی بھی عمل ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں زمان و مکان کی قید ہو تو اس عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ سوال ہے آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے ایک مرتبہ۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟
जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की दो अहम जंगों के नाम क्या हैं? जवाब है जंगे सफीन और जंगे जमल। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नूह क्यों हुआ? जवाब है नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदाए ताला के खौफ से रोते बहुत थे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी आयत के नाजिल होने पर जो खुतबा दिया था उस वक्त तमाम सहाबा कराम की तादाद क्या थी और कौन से मकाम पर दिया था? जवाब है 1,24,000 तकरीबन सहाबा कराम की तादाद थी और खुतबा का मकाम मैदान अरफात है। सवाल है सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है गज़वा ओहद में किन दो सहाबा को जासूसी के लिए रवाना किया गया? जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत मुअन्नस रजी अल्लाह ताला अन्हो को जासूसी के लिए रवाना किया गया। सवाल है कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब है 86। कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? एक 145 मर्तबा। सवाल है कयामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब है खून का फैसला होगा। सवाल है कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। नबूवत से कबल किस शहर का पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था? हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से कबल सलाम किया करता था, मैं अब भी उसे पहचानता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वो कौन सी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में।